وٹو کا کہنا ہے کہ الیکشن میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کر صدر کو پیش کروں گا، پنجاب کے حکمرانوں سے نبٹنا جانتا ہوں۔ منظور بھٹو صاحب ویسے پنجاب کی حکومت بنانے کے تو ماہر ہیں، ایک ووٹ سے بھی انہوں نے حکومت بنا لی تھی، لیکن اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ یہ حکومت بنا کر زرداری صاحب کو پیش کر دیں گے، کیونکہ حکومت بنا کر یہ ہمیشہ خود لیتے رہے۔ مگر اپنے بیان میں تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کر لینا کہ اگر میں الیکشن تک پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر رہا تو کیا مطلب؟ بھائی جی پیپل پارٹی پنجاب کے تو اتنے صدر بدلے ہیں، اتنے میرے مرشد سوٹ نہیں بدلتے تھے، اب میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے، ہائے ہائے ہائے۔ جس طرح ہر ہفتے پیپلز پارٹی کی قیمتیں بدلتی ہیں نا، نہیں اپنا پٹرول کی قیمتیں بدلتی ہیں، اس طرح پیپل پارٹی پنجاب کا صدر بدلتا ہے۔ جس طرح توپ میں سستے کپڑے کا رنگ نہیں بدلتا، اس طرح پیپل پارٹی پنجاب کا صدر بدلتا ہے۔ ہائے ہائے، اتنے تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کل کارکن نہیں رہے جتنے سابق صدر ہو گئے ہو۔ خدا کا خوف کرو یار، پنجاب میں پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، مگر صدر زیادہ ہے، مجھ سے شرط لگا لو ان 5 سالوں میں 8,500 صدر بدلا ہے۔ اتنے صدر دیکھو نا ذرا، راؤ سکندر، قاسم ضیاء، رانا آفتاب، امتیاز صفدر وڑیچ، اجاز الحسن، صدر پہ صدر یار، صدر پہ صدر، دے صدر، ہائے ہائے ہائے۔ اب تو میرا خیال ہے ان کی بحث یہ ہوتی ہے کہ بات سنو یار، تم بی بی کی سالگرہ کے اوپر کیک کھا لینا، صدر میں بن جاتا ہوں، یا پھر کیک میں کھاؤں گا، صدر تم بن جاؤ۔ اتنی جلدی صدر بدلتی ہے، جیسے لمبے روٹ کی گاڑی کا ڈرائیور نہیں بدلتا، جاتے کوئی اور ہوتا ہے، واپسی پہ کوئی اور ہوتا ہے، اس طرح پیپل پارٹی پنجاب کا صدر بدلتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی سبزی لینے جائیں ساتھ دھنیا تو آتا ہی ہے، اسی طرح پیپل پارٹی کا کوئی بھی اجلاس ہو ساتھ پنجاب کا صدر تو بدلتا ہی ہے، اور ہر صدر آگے اسی طرح کی باتیں کرتا ہے جس طرح کی یہ منظور سٹون صاحب نہیں کر رہے کہ چھڑ دیو کر دیں گا، ہلا ہو جائے گی، صرف پارٹی نظر آئے گی، کوئی نہیں اگے کھلوئے گا، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد یہی صدر بیچارہ جنرل سیکرٹری کو فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے، یار گل سن، اور جمعے والے دن فریال تالپور صاحب آن رہے نے، بندے کتوں کٹھے کریے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں گیس پریشر کم ہو گیا، لوگوں کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا۔ وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ سردیوں میں بحران مزید بڑھے گا۔ ہائے ہائے ہائے، نہ گیس کے پیپوں میں گیس رہی ہے، نہ سلنڈروں میں گیس رہی، اوپر سے مہنگی اتنی ہو گئی ہے، نواں سلنڈر لانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تم یقین کرو پا جنید، کل میں نے گیس والا سلنڈر دبا کے تو انڈا فرائی کیا، وہ جیسے ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب دبا کے نہیں پیسٹ نکالتے، اس طرح میں نے سلنڈر پیچھے سے دبانا شروع کیا، اور ایک دم ہلکی سی گیس نکلی اور انڈا فرائی ہو گیا۔ کتنی دیر تو میں گھی میں انڈا ڈال کے تو یہی ڈرتا رہا ہوں یار صرف یردی ہے باقی انڈا نہیں ہے، اب انڈا پکے تو نظر آئے نا۔ پاس سے میرا چھوٹا بیٹا دمدمہ مجھے چھیڑنا شروع ہو گیا، کہتا پاپا ہماری مرغیاں خالص انڈے دیتی ہیں، صرف زردی ہوتی ہے، سفیدی نہیں ہوتی۔ اب تو باہر محلے کے بچے پیپوں کو تکے لگا رہے ہوتے ہیں تو گیس گھر تک پہنچتی ہے، پریشر ہی کوئی نہیں گیس کا، اتنی سست گیس یار۔ میں تو محلے میں کو پتلا سا بچہ ڈھونڈتا رہا ہوں کہ نالے دانی کی طرح اسے پیپ میں گھسا دوں، بیٹے آگے جاؤ گیس لے کے آؤ گے۔ بالکل ہی پریشر ختم ہوا ہوا سوئی گیس کا، تو جتنا کو ہارے ہوئے کاؤنسلر کا ایس ایچ او پہ پریشر نہیں ہوتا، اتنا کو سوئی گیس کا پیپوں میں پریشر۔ ہارے ہوئے کاؤنسلر کو باہر محرر بٹھا چھوڑتا ہے، بھائی یار ایس ایچ او صاحب آرام کر رہے ہیں، اٹھن کے تو دن دسڑی ہے۔ پاکستان میں پانی اور کوئلے سے بجلی بنانے کی گنجائش موجود ہے، وزیر پانی اور بجلی احمد مختار۔ واہ جی احمد مختار صاحب، کیا تسلی دی ہے آپ نے حضور، یہ تو جب میں چھوٹا سا تھا نا اس وقت سے یہ سن رہے ہیں کہ پانی اور کوئلے کے ساتھ ادھر بجلی بن سکتی ہے، یہ آپ نے کون سا کوئی نیا انکشاف کیا ہے حضور؟ اب تو ہمارے پروگرام کے اینکر کی زبان پر چھالے پڑ گئے ہیں کوئلے سے بجلی بنانے کا بتا کے۔ میں اس کو کہتا ہوں اگر تم نے کوئی غلط بات کی تو میں نے تمہاری زبان پہ کوئلے والی بجلی رکھ دی۔ اب تو بہت اگے بات چلی گئی ہوئی ہے، کوڑے سے بجلی بنتی ہے، گنے کے پھوک سے بجلی بنتی ہے، گائے کے گوبر سے بجلی بنتی ہے،
کئی بجلیاں بن چکی ہیں تسی پھر پانی تے کولے تو شروع ہونے خدا کے واسطے آپ نئی نئی واری لے رہے ہیں وزارت پانی میں بجلی کی پچھلے وزیر سے پوچھ لیا کرے کہ تو کتھوں تک گل کر بیٹھا ہے تاکہ میں اس سے آگے بات شروع کروں آپ تو وہ جیسے پرانے بزرگ نہیں انکشاف کرتے میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں سر پہ تیل ضرور لگایا کرو بندہ پوچھے یہ کون سی آپ نئی بات بتا رہے ہیں جناب یہ تو اسی وقت پتا چل گیا تھا جب سیر بنا تھا اور زمین میں سے تیل نکلا تھا سر پہ لگانے والا تیل زمین سے نکلا تھا اور کیا جیب سے نکلتا ہے تمہارے خیال میں میرا خیال ہے مٹی کا تیل ہی صرف مٹی سے نکلتا ہے سروں کا تیل بھی زمین سے نکلتا ہے اچھا یاہر سروں کا بوٹا جو ہوتا ہے وہ زمین میں سے ہی نکلتا ہے گوجرانوالہ کے بکرے اور چھترے بھی پہلوان نکلے قربانی کے ان جانوروں کا وزن منوں میں اور قیمتیں لاکھوں میں عوام کرے تو کیا کرے گجرانوالہ کے لوگ تو اپنے قربانی کے جانوروں کو اس لیے زیادہ کھلاتے ہیں کہ بھائی بڑا ہو کو ادھا پونا گھنٹہ تے لگے مینوں تینوں کھاندیاں جیسے عام لوگ مونگ پھلی چھل کے نہیں کھاتے اس طرح گجران یہ بکرا چھل کے کھاتے کسائی سے لڑ پڑتے ہیں پر ہٹ جا یار اینی دیر چ تے کھا بھی لئی دا جنی دیر چ تو حلال کرن دے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار کھال لان تے بڑا ٹائم لگتا ہے زپاں والے بکرے نہیں ملتے ادھر ابھی کسائی بکرے کو چھری پھیرنی شروع کرتا ہے ادھر چولہے پہ پیاز لال کرنا بھی شروع کر دیتے بلکہ کئی دفعہ تو بکرا بیچارہ جاتے جاتے کہیں گے جاتا ہے آگ مٹھی کر لے پیاز سڑ جائے گئی پوری دنیا پہ اس عید کو یا بکرا عید کہا جاتا ہے یا قربانی والی عید کہا جاتا ہے یا بڑی عید یا عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے واحد گجرانوالے میں اسے گوشت والی عید کہتے ہیں گوشت والی عید گوشت والی عید آن ڈئی ہے چھریاں تیز کرا لو ناظرین یہ تھا آپ کا حسب حال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ